حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے میزائل فائر کیا گیا۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شہید کے اہل خانہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ شہید کی بہو ایناس ہنیہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان کے سسر شہداء کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور آج خود بھی شہید ہو گئے۔ سب کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فخر ہے۔ صاحبزادے عبدالسلام ہنیہ نے اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیا۔ بولے ان کے والد نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کی ان کو خواہش تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کا کہنا ہے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ ایرانی صدر کا بھی اسماعیل ہنیہ پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان بولے بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا۔ حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا کریں گے۔ ایران پاسداران انقلاب کا قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لانے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے ایران اور فلسطین کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس کی مسلم دنیا اور خصوصاً ایران کے خلاف جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ ایران میں دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا ہے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ملک کی اہم شخصیات کے قتل کی سازشوں میں مسلسل مصروف ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید عالمی رد عمل۔ ترکی اور دیگر ممالک کے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید مذمت۔ یمن کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل خطے میں امن نہیں چاہتا۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے کا مقصد خطے میں جنگ مزید پھیلانا ہے۔ روس نے کہا کہ اسرائیلی اقدام سے جنگ پھیلے گی۔ امریکہ کا بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کہتے ہیں کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اپیل کی کہ فلسطینی متحد رہیں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے رہیں۔ چین کا تصادم اور کشیدگی سے بچنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی قتل کی مذمت۔ پاکستان کا شدید رد عمل۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام سے اظہار تعزیت۔ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغراض و مقاصد سے قطع نظر پاکستان ہر قسم کی ماورائے عدالت اور غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے حالیہ اقدامات کی بدولت پہلے سے عدم استحکام کے شکار خطے میں کشیدگی خطرناک ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جمعے کو ملک بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ پیپلز پارٹی رہنما شریف الرحمان نے اپنے رد عمل میں کہا ایسے اقدام مشرق وسطی میں کشیدگی کو مزید بڑھائے گا۔ لیگی رہنما مشاہد حسین سید نے حملے کو ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بڑی ناکامی قرار دیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایم کیو ایم کا بھی شدید غم و غصے کا اظہار۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی بچوں کا شاندار خراج عقیدت۔ بچوں نے اپنے ملبے شدہ مکان پر کھڑے ہو کر اسماعیل ہنیہ کی تصویر لہرائی اور ان کی فلسطین کی کاز کی خدمات کو بھرپور طور پر سراہا۔ چھوٹے بچوں کی محبت فلسطین کاز کے لیے اسماعیل ہنیہ کی کوششوں کی بھرپور ترجمانی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی۔ غزہ کے نصیرات کیمپ میں صہیونی بمباری سے درجنوں فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس میں صہیونی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 9 دن میں 255 سے زائد فلسطینی شہید، کئی سو زخمی۔ شہداء کی تعداد 39,400 تک جا پہنچی۔ تل الحبہ میں صہیونی فوج کی واٹر ٹینکر سٹوریج پر بمباری سے رفح میں پانی کی سپلائی معطل۔ مغربی کنارے پر بھی صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔
रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज। धरने में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कराची में जमात इस्लामी का धरना मौखिर। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्माइल हनिया पर हमले को इसराइल का भयानक इक़दाम करार दिया। बोले, बदकिस्मती से इसराइल को लगाम देने वाला कोई नहीं। लावा फटेगा तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या वक्त नहीं आ गया कि जालिम के हाथ को काट डाला जाए? वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया, उन्हें इसराइल ने दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए तेहरान में हिट करके शहीद कर दिया है। इंशाअल्लाह ये शहादत इस तहरीक को मजीद आगे बढ़ाएगी। हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी के चारों मेंबरान ने हमारे मुतालबात का जायजा लिया और इत्तेफाक किया। बिजली बिल अदा करना आवाम के लिए मुश्किल हो चुका। हुकूमत टैक्सेस का खात्मा करे, सरकारी सतह पर मुफ्त खोरी को खत्म किया जाए। आवाम इसे कबूल करने को तैयार नहीं। इंतजामी अखराजात की वजह से लावा फटने को तैयार है। बिल्कुल इजाज़त नहीं दी उनको। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था क्वेटा में, और जिस प्रोटेस्ट के तहत कुछ प्रोटेस्टर्स गिरफ्तार हुए थे, और उन्होंने फिर हमारे साथ नेगोशिएट किया। जुलाई के लास्ट वीक को क्यों चुना? क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में एक इंटरनेशनल डेलीगेशन गवादर आ रहा था। ये कौन सा तरीका है कि आप हुकूमत को जत्थे बनाकर प्रेशराइज करेंगे? किसी जत्थे को इजाजत नहीं देंगे कि बलूचिस्तान पर हुक्मरानी करे। गुमशुदा अफराद के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोले, कौन सा तरीका है कि जत्थे बनाकर हुकूमत पर दबाव डालेंगे। मजीद कहा, हमारे पास महारंग बलोच के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। सोशल मीडिया के जरिए रियासत पर हमला किया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर का इजलास। कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के निजी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। JUIFA की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अली मोहम्मद खान बोले, लगता है निजी बिल वजीर कानून की मंशा से आया है। हुकूमत इस बिल को इख्तियार करना चाहती है तो बता दे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, आइन कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जहाँ पार्लियामान को लगेगा इसके इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस को CDA ने, इस्लामाबाद पुलिस ने और डायरेक्टर एनर्जी और डिजास्टर मैनेजमेंट ने, या इन्होंने इस तरह इसके साथ ट्रीटमेंट और बर्ताव की है जिस तरह के कोई दुश्मन के मोर्चे को इंसान फतह करता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ से चुराए गए हैं। अदालती अहकामात पर PTI सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, PTI दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड गायब है। कंप्यूटर्स, DVRs भी मौजूद नहीं। ID इस्लामाबाद FIA CDA पर डकैती का पर्चा कटाएंगे। पार्टी सेक्रेटेरिएट पर तोड़ फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक आलात चुराए गए हैं। वफाकी हुकूमत का FBI की पूरी टीम तब्दील करने का फैसला। नए चेयरमैन FBI के लिए सीनियर अफसर हामिद अतीक सरवर मजबूत उम्मीदवार। FBI के अफसर ज़ेबा हईबी चेयरमैन FBI के दौर में शामिल। FBI के मेंबर ऑपरेशन, मेंबरान लैंड रेवेन्यू को भी तब्दील किया जाएगा। चेयरमैन FBI ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। बासर शख्सियात की 25 शुगर मिले 23 अरब रुपए का सरकारी कर्ज अदा करने में नाकाम। नेशनल बैंक ने कर्ज वसूली में नाकामी को नुकसान तस्लीम कर लिया। GTV न्यूज़ तमाम तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ फैमिली के रमज़ान शुगर मिल 2 अरब 59 करोड़ रुपए कर्ज वापस करने में नाकाम। इत्तेफाक शुगर मिल नेशनल बैंक 62 करोड़ अदा न कर सकी। नुकसान तस्लीम करने पर कर्ज और सूद की रकम माफ़ करने की राह हमवार की जा रही है। मुल्क भर के बिजली सारिफीन पर 30 अरब का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली फी यूनिट 2 रुपये 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया।
غربت کی چکی میں پسی عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار۔ ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے 27 پیسے فی کلو اضافہ۔ 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 26 روپے 90 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اوگرا نے ماہ اگست کے لیے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہول سیلرز کا احتجاج۔ ملک بھر کی اناج منڈیاں آج سے 3 روز کے لیے بند۔ کراچی گروسرز اینڈ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے۔ مسئلہ حل نہ ہوا تو 16 اگست کو اگلا لاہے عمل دیں گے۔ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج 2 مقدمات۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم۔ کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ نہ کرنے پر توہین عدالت کیس۔ سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری، آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو دوبارہ نوٹس جاری۔ جواب طلب دوران سماعت ایڈیشنل کونسل نے بتایا کہ عدالتی نوٹس موصول ہی نہیں ہوئے، جس پر دوبارہ نوٹسز جاری کیے گئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات اڈیالہ جیل منتقل۔ رؤف حسن کو 26 جولائی کو ایف آئی اے اسلام آباد نے گرفتار کیا تھا۔ پیکا ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ رؤف حسن پر سوشل میڈیا نیٹ ورک پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے کا الزام ہے۔ حزب بخاری کی مبینہ جعلی ویڈیو کے خلاف درخواست پر ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس۔ لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کرتے ہوئے درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں سرمئی بادلوں کا راج۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ کئی اہم سڑکوں پر اب بھی پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی میں مونسون کا اگلا اسپیل 5 اگست سے انٹری دے گا۔ 5 سے 7 اگست کے درمیان شہر میں تیز بارش کا امکان۔ رات تک وقفے سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں مونسون بارشوں سے تباہی۔ مختلف حادثات میں 2 روز کے دوران 19 افراد جاں بحق، 15 افراد زخمی۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث مجموعی طور پر 61 گھروں کو نقصان پہنچا۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی، دریا بکھر گیا۔ سیلاب سے فصلوں، باغات، مساجد اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ چترال، مستور، شندور روڈ بند، ٹریفک کی روانی بھی معطل۔ وزارت داخلہ کا دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بڑا اقدام۔ دہشت گردی میں ملوث 2 تنظیموں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گل بہادر گروپ اور مجید بریگیڈ کو کالعدم قرار دیا گیا۔ دونوں جماعتوں کو نیکٹا نے کالعدم جماعتوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ دونوں جماعتوں کو 2 سال تک نگرانی کے بعد کالعدم قرار دیا گیا۔ حکومت کا نام نہاد شریعت کا لبادہ اڑے، دہشت گردوں کے خلاف بڑا فیصلہ۔ خوارج کو، اسلام اور پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے وزارت داخلہ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے باعث اب فتنہ الخوارج کہا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیم سے وابستہ افراد کے لیے معزز مذہبی القاب مفتی اور حافظ استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ لفظ خارجی لکھا اور پڑھا جائے گا۔ ضلع خیبر کے علاقے 4 وازگئی میں پاک افغان شاہراہ پر پولیس ناکے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید، اہلکاروں سمیت 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پختونخوا کا نوٹس، 3 افراد کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے ماچکھا میں ڈاکو اور پولیس کے درمیان مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 ڈاکو مارے گئے۔ ایس ایچ او ماچکھا شہید، 1 اہلکار زخمی۔ ہلاک ڈاکو کا تعلق شر گینگ سے تھا۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کا باکسنگ فیڈریشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ فیڈریشن کے صدر خالد محمود اور سیکرٹری جنرل ناصر ٹنگ پر تاحیات پابندی لگانے پر غور۔ ذرائع آئی پی سی کے مطابق خالد محمود اور ناصر ٹنگ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ سیکرٹری جنرل ناصر ٹنگ کا آئی پی سی کے فیصلے پر رد عمل۔
फैसले को गैर मुंसिफाना करार दिया। बोले बॉक्सर के बैरुल गायब होने से फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान नेशनल गेम्स दिसंबर और जनवरी के दरमियान कराने का फैसला। वजीर खेल उमूर नौजवानान की ज़ेर सदारत इजलास सरदार मोहम्मद बख्श मेहर बोले पाकिस्तान नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। नेशनल गेम्स कराना हुकूमत सिंध के लिए बड़ी कामयाबी और एजाज़ की बात होगी। हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल्स की दौड़। मेडल्स टेबल पर जापान की बरतरी बरकरार, 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। चीन और ऑस्ट्रेलिया ने 6-6, फ्रांस और कोरिया ने 5-5, अमेरिका ने 4, इटली ने 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए।